خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته وعلى من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، پچھلی بار ہم بات کر رہے تھے ان حالات کی جن میں روزہ واجب نہیں رہتا. اس کے دو مد ہم نے پڑھ لیے تھے، دو شقیں پڑھ لی تھیں اور دو باقی ہیں. پہلی شق وہ تھی جب بڑھاپے کی وجہ سے آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اور دوسری شق جب آدمی کو پیاس کی بیماری ہو. اب تیسری شق یا تیسری مد جو ہے روزہ واجب نہ ہونے کی. روزہ واجب نہیں. ایک اور دو ہم نے پڑھ لی، آج 3 اور 4. تیسرا یہ ہے کہ بچہ کو یا بچے کو دودھ پلانے والی عورت، یعنی ماں یا کوئی اور، دودھ پلانے والی عورت جو ہوگی، عورت کا دودھ کم ہو روزوں کی وجہ سے، اور پھر اگر روزہ اس کے اپنے لیے، اس کے اور اس کے بچے کے لیے مضر ہو، تو اس صورت میں روزے کے بدلے کہ وہ کیا کرے گی، تو وہ ہر روزے کے بدلے جتنے روزے ٹوٹ جائیں گے اتنے دن، ہر روزے کے بدلے 1 مد طعام فقیر کو دے دے. فقیر کو دے دے، اس کے بعد میں روزہ رکھنا نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اس کا دودھ کم ہو رہا ہے روزوں کی وجہ سے، اور بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے، اس لیے وہ روزہ توڑ سکتی ہے یا روزہ نہیں رکھے گی، اور اس کے بدلے میں وہ 1 مد طعام ہر دن کے بدلے، ہر ٹوٹے ہوئے روزے کے بدلے فقیر کو دے دے گی، مستحق کو دے دے دی. یہ تیسرا نقطہ. چوتھا نقطہ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے؟
اب چوتھا پوائنٹ، چوتھی صورت جب روزہ واجب نہیں، پہلے سمجھیے سنیے بعد میں لکھیں گے۔ وہ عورت جس کے بچے کی پیدائش قریب ہے، اس میں حمل ہے، قریب ہے کہ وہ بچہ جنے، بچے کو یعنی برتھ دے دے، تو روزہ رکھنا اس کے حمل کے لیے، اس کنڈیشن کے لیے وہ پریگننٹ ہے، اس حمل کے لیے وہ مضر ہے، اس کو یقین ہو گیا روزہ میرے لیے مضر ہے حمل کے لیے۔ حمل نہ ہوتا تو کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن حمل کی وجہ سے روزہ میرے لیے مضر ہے، اور میرے لیے مضر ہونے کا مطلب ہے میرے اور پیٹ میں پل رہے بچے کے لیے، دونوں کے لیے مضر ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا۔ تو لہٰذا وہ بھی ایسا ہی کرے گی، ہر روزے کے بدلے میں ایک مد کھانا فقیر کو دے گی، ٹھیک ہے؟ تو لکھ سکتے ہیں اب آپ۔ چوتھا پوائنٹ، وہ عورت جس کے بچے کی پیدائش، جس کے بچے کی پیدائش قریب ہے، قریب ہے اور روزہ اس کے حمل کے لیے مضر ہے یا ہو، مضر ہو تو بھی ہر روزے کے بدلے ایک مد کھانا فقیر کو دے دے۔ ختم ہو گیا نا، سمجھ گئے نا؟ اب ایک نیا ٹاپک اسی کا روزے کا ہی، اور وہ ہے مسافر کے روزے، یعنی روزہ اور سفر، یہ اہم ٹاپک ہے۔ مسافر کے روزے، آدمی روزے سے ہے لیکن اسے سفر پہ جانا ہے، تو کیا کرے گا، کیسے کرے گا؟ دو صورتیں ہیں کہ ایک یہ کہ سفر پر جائے، سفر کرے یا سفر پہ جائے، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت ہے سفر سے واپس آ جائے، سفر سے واپس آ جائے، ایک جانے کے وقت، ایک آنے کے وقت۔ کبھی آدمی گھر پہ ہے، سفر کو جا رہا ہے تو روزے رکھے اور سفر پہ چلا گیا، گھر سے نکل گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ گھر سے باہر ہے اور گھر سے باہر ہونے کے بعد وہ گھر کی طرف آ رہا ہے، تو روزے سے ہے لیکن واپسی پر، تو کیا ہوگا؟ دو صورتوں میں الگ الگ قوانین ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں ایک اس کا گولڈن رول ہے۔ سفر کے روزوں کے بارے میں ایک گولڈن رول ہے، گولڈن رول، کی رول، اور وہ کی رول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کی نماز قصر ہوگی وہاں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باطل ہوگا، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جہاں آپ کی نماز پوری ہوگی وہاں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یعنی روزے اور نماز کا آپس میں یہ مطابقت ہے کہ
نماز قصر پڑھنی پڑے گی تو روزہ ٹوٹنا پڑے گا، توڑنا پڑے گا. نماز تمام ہے تو روزہ بھی تمام ہے. سمجھ گئے نا؟ سمپل، بہت سمپل. ہر وہ سفر جس میں نماز قصر ہو جاتی ہے اس میں روزہ ٹوٹتا ہے، اور ہر وہ سفر جس میں نماز تمام رہتی ہے اس میں روزہ بھی برقرار ہے. سمجھ گئے؟ یہ ایک گولڈن رول ہے. آپ جہاں سفر کریں، پہلے ہم اس کو لیں گے. اس میں دو صورتیں پھر ہیں، پھر اس میں دو صورتیں، ایک اور دو. ایک ہے کہ ظہر کے بعد سفر کرے، ظہر کے بعد سفر کرے. ظہر ہو گیا اور آپ سفر پر چل پڑے. ظہر ہو گیا اور سفر پہ آپ ظہر کے بعد چل پڑے. تو چونکہ نصف دن اس کا گھر میں گزر گیا تو ظہر کے بعد سفر کرے گا تو روزہ تمام کرے. وہ روزے سے ہے. ظہر کے بعد سفر پر چل پڑا تو وہ روزہ برابر کرے پورا شام تک. تو حکم یہ ہے کہ روزہ تمام کر دے، یعنی پورا کر دے، تمام کرے، اور وہ روزہ صحیح ہے. ظہر کے بعد سفر کرے تو روزہ تمام کرے اور صحیح ہے. اسے روزہ پورا کرنا ہے، پورا دن افطاری تک وہ روزے سے رہے گا اور روزہ صحیح ہے، کوئی باطل وغیرہ نہیں ہے. روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا اگر ظہر کے بعد سفر شروع کرے. دوسری صورت یہ ہے کہ ظہر سے پہلے سفر کرے. ظہر سے مطلب ہے ظہر شرعی. ظہر سے پہلے سفر کرے. پہلا تھا ظہر کے بعد سفر کرے، دوسرا ہے ظہر سے پہلے سفر کرے. اگر پہلے سفر کیا ظہر سے پہلے تو حد ترخص تک پہنچ جائے. حد ترخص تک پہنچ جائے. انسان روزے سے ہے اور ظہر سے پہلے سفر پر چل نکلا سفر پر، تو حد ترخص تک پہنچ گیا. حد ترخص کے بعد اسے سفر جاری رکھنا ہے. حد ترخص تک پہنچ گیا تو حد ترخص کے بعد روزہ توڑنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ مسافر ہے، اب تک یہ مسافر نہیں تھا. تو روزہ توڑنا ہوگا، لازمی ہے توڑنا ہوگا. توڑنا ہے، اور یہ توڑنا جو ہے یہ توڑنا واجب بھی ہے. روزہ توڑنا ہے، واجباً توڑنا ہے. واجب ہے انسان پر کہ وہ روزہ توڑ دے. سفر پر چل پڑا، حد ترخص تک وہ روزے سے ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا پتہ تب تک سفر واقعی میں جاری رہے گا یا نہیں رہے گا، اس لیے تب تک روزے سے ہے، روزے سے رہنا ہے. لیکن جو ہی حد ترخص پر پہنچ گیا اسے آگے جانا ہوگا، پہلے روزہ توڑ دے، کیونکہ روزہ توڑنا بھی اس صورت میں اللہ کی فرمان برداری ہے، اور اس سے پہلے روزے سے رہنا وہ بھی اللہ کی فرمان برداری. دونوں احکام اللہ کے ہیں، اس لیے دونوں صورتوں میں اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہوگی. تو لہذا روزہ توڑنا ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہ الگ چیز ہے کہ ہم ڈسکس کریں کہ سفر کس کو کہیں گے جس میں توڑنا ہو، یہ الگ بات ہے. کتنے کا سفر وغیرہ وغیرہ آپ کو پتہ ہے، وہ 8 فرسخ کی بات آپ کو پتہ ہے نا، وہ نماز کے اندر آپ نے پڑھا ہے، تو یہ وہی چیز ہے.
لیکن اگر حد ترخص پہ پہنچنے سے پہلے توڑا، پہلے تو نہیں توڑنا تھا نا، پہلے تو رکھنا تھا روزہ. اگر پہلے توڑا، اگر پہلے توڑا تو اس نے خلاف ورزی کی یا نہیں کی؟ خلاف ورزی کی. تو احتیاطاً احتیاط کے طور پر کفارہ. ایک تو دن اس کا ٹوٹا تو ٹوٹا ہی، دن کے بدلے دن بڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں تو احتیاطاً کفارہ بھی واجب ہوگا. یعنی دونوں چیزیں، قضا بھی اور کفارہ بھی. سمجھ گئے؟ حج ترخص سے پہلے توڑا تو قضا تو دینے کا دینا ہی ہے، لیکن کفارہ بھی دینا ہوگا. حد ترخص پر پہنچ گیا تو روزہ توڑنا واجب ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ توڑنا واجب ہے. اچھا، یہ ہو گیا جانے کا معاملہ. اب دوسرا معاملہ ہے آنے کا. سفر سے واپس آ جائے. یہ بات، سفر سے واجب آنے پر پھر دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے ظہر سے پہلے واپسی ہوئی، یعنی گھر پہنچائے ظہر سے پہلے واپسی ہوئی. ایک صورت ہے کہ ظہر سے پہلے واپسی ہوئی. دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ ظہر کے بعد وطن یا 10 دن قیام والی جگہ، 10 دن قیام والی جگہ، دونوں کا ایک ہی حکم ہے. چاہے آپ وطن واپس پہنچ جائے یا کسی ایسی جگہ پہنچ جائے جو گھر سے دور ہے، لیکن وہاں آپ کا 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے، دونوں کا حکم ایک ہی ہے. تو ظہر کے بعد پہنچ گیا ہے نا، ظہر کے بعد پہلے اسی کو کریں گے. ظہر کے بعد یا وطن یا 10 دن قیام والی جگہ پہنچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ وقت، دن کا زیادہ وقت سفر میں گزر گیا. ظہر کے بعد پہنچ گیا، ظہر کے پہلے والا نصف دن اور اس کے بعد والا تھوڑا سا. تو اس صورت میں تو اس دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ حقیقت میں مسافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تھا ظہر کے بعد. اگر آپ اب اوپر والی چیز ظہر سے پہلے، اگر ظہر سے پہلے واپسی ہوئی، ظہر سے پہلے واپسی ہوئی، پہلی صورت اگر مبتل روزہ کوئی بھی کام نہ کیا ہو تو روزہ تمام کرے اور صحیح بھی ہے. پہلی صورت یہ روزہ تمام کرے. ظہر سے پہلے پہنچا، اس کا مطلب ہے زیادہ ٹائم ظہر کے بعد والا اور ظہر سے پہلے تھوڑا سا، یہ دونوں
وطن واپسی پہ خرچ ہو جائیں گے، اس لیے اس کا روزہ برقرار رہے گا اگر اس نے کوئی مبطل روزہ کام اب تک نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کیا ہو تو پھر روزہ ٹوٹا ہوا ہے، جو کہ توڑنا نہیں چاہیے تھا اسے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک تو ظہر سے واپسی کہاں ہوئی؟ وطن یا 10 دن والے قیام کی جگہ، جہاں وطن ہوگا وہاں 10 دن والے قیام کی جگہ ساتھ میں رکھا کریں، دونوں صورت میں ایک ہی حکم ہے۔ تو یہ مبطل روزہ کام نہیں کیا تھا، لیکن نمبر 2، اگر مبطل روزہ کام کیا تھا، مبطل روزہ کوئی بھی کام، کھانا یا پینا یا کچھ اور کام کیا ہو تو روزہ ٹوٹ گیا تو قضا واجب ہے، قضا واجب ہے، لیکن خالی قضا واجب ہے۔ اگر اس نے کوئی کام کیا تھا روزے ٹوٹنے والا تو قضا واجب ہے، اگر نہیں کیا تھا تو دن کو تمام کرے اور وہ دن اس کا پورا ہے، روزہ صحیح ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو ہولڈ کریں، اور یہ مشکل اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب آئیں گے ہم روزے کی قسمیں کتنی ہیں، کس کس قسم کے روزے۔ کچھ روزے واجب ہیں، کچھ روزے حرام ہیں، کچھ روزے مکروہ ہیں اور کچھ روزے مستحب ہیں۔ اقسام روزہ، اقسام روزہ، روزے کی قسمیں۔ اقسام روزہ، ایک ہے واجب، اور واجب میں 3 چیزیں، ایک رمضان کے روزے، دوسرے نذر یا عہد یا قسم وغیرہ، اور نمبر 3 قضا روزے، قضا یعنی رمضان کے قضا روزے، یہ تینوں کی تینوں قسمیں واجب ہیں، تینوں قسمیں روزوں کے، تینوں کی تینوں قسمیں واجب۔ ایک رمضان کے روزے واجب ہیں، رمضان کے قضا روزے وہ بھی واجب ہے، دوسری قسم، اور تیسری قسم نظر رکھی ہو، عہد کیا ہو یا قسم کھائی ہو وغیرہ وغیرہ، اس کے روزے بھی واجب ہیں۔ دوسرا حرام روزے، دوسرا ہے حرام روزے۔ حرام روزے میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ پہلی ہے عید الفطر کا روزہ، دوسرا ہے عید الاضحیٰ کا روزہ، عید قربان، عید الاضحیٰ کا روزہ، اور تیسرا ہے جب معلوم نہ ہو کہ آخری شعبان ہے یا اول رمضان یا اول رمضان، اور رمضان کی پہلی رمضان کی نیت سے روزہ رکھا جائے۔ معلوم نہیں ہے کہ پہلی رمضان ہے یا آخری شعبان ہے،
اور انسان روزہ رکھے پہلے رمضان کی نیت سے، حالانکہ پہلے رمضان ثابت نہیں ہے، تو یہ روزہ بھی حرام روزہ ہے۔ پھر مکروہ روزے، تیسری قسم مکروہ روزے۔ نمبر 1 عاشورے کا روزہ، عاشورہ کے دن کا روزہ مکروہ ہے۔ عاشورے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، مکروہ ہے۔ اور وہ روزہ بھی مکروہ ہے جس کے بارے میں شک ہو، جس کے بارے میں شک ہو کہ عرفہ ہے یا عید الاضحیٰ ہے، عید الاضحیٰ، عرفہ ہے یا عید الاضحیٰ ہے، 9ویں ہے یا 10ویں ذی الحج ہے۔ آج 9ویں تاریخ ہے ذی الحج کی یا 10ویں ہے، پتہ نہیں، تو لہذا وہ بھی مکروہ ہے۔ اگر 10ویں کا یقین ہوتا تو حرام تھا، لیکن یہاں شک ہے تو شک کی وجہ سے مکروہ رہ جاتا ہے۔ اور پھر ہے مستحب روزے، پھر ہے مستحب روزے۔ مستحب روزوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عمومی، ایک ہے تاکیدی۔ عمومی طور پر مستحب ہے، یہ ایک چیز ہے۔ دوسرے کی مؤکد ہے، تاکید کے ساتھ ہے کہ یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ عمومی میں ہے یہ جو اوپر درج ہو گئی، درج بالا روزوں کے علاوہ سال بھر کے دنوں میں، سال بھر کے دنوں کے روزے یہ عمومی طور پر مستحب ہے۔ جو اوپر یہ ذکر آ گیا ان سب روزوں کا، ان کے علاوہ جتنے سارے بھی دن ہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو مستحب ہے، عمومی طور پر مستحب ہے۔ دوسرا نہیں، تاکیدی طور پر مستحب ہے۔ تاکیدی طور پر کچھ روزے ہیں تو اس میں جگہ چاہیے تو آپ لکھ سکتے ہیں، میرے خیال میں یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ٹائم بھی ہو گیا، چلیے یہ کل لکھتے ہیں پھر۔ الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔